مانگی کہ اللہ میرے دل کو نرم کر دے. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے اس پر سوال نہیں کرتے ہیں، جبکہ تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی سختی کو زائل کرنے کے لیے آپ فرماتے، جیسے پچھلے درس میں کہا گیا تھا، کہتے ہیں کہ کبھی کبھار میرے دل پر بھی وہ سختی آ جاتی ہے اللہ کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے. میں بھی دل میں کئی مرتبہ، بعض حدیث میں 70 مرتبہ، دوسری حدیث میں 100 مرتبہ میں اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں. میرے دل پہ بھی وہ سختی آ جاتی کبھی کبھار. میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، میں بھی سوال کرتا ہوں، میں بھی مدد مانگتا ہوں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر ارشاد فرمایا اور کہا کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. آپ نے فرمایا اے دلوں کے پھیرنے والے رب، اے دلوں کے پھیرنے والی ذات، تو ہمارے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھیے، اپنی اطاعت میں اپنی فرما برداری پر قائم رکھیے، اپنی ثابت قدمی پر مجھے جہاں گزی رکھیے، ثابت قدم رکھیے. کون دعا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے کہ اللہ میرے دل کو، جبکہ آپ کا دل ہر چیز سے پاک ہے، آپ کے دل کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں جب اللہ رب العالمین کی آیت میں غور کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو میں نے اس میں ایک چیز کو پایا. کہا کہ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد، اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا کرنا، التجا کرنا، سوال کرنا سب سے بڑی چیز ہے. عبادت ہو گئی، عبادت قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ کسی کو نہیں پتا. عبادت کر لیے، نماز پڑھ لیے، تہجد پڑھ لی، دعا کر لیے، لیکن قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی مجھے نہیں پتا ہے، آپ کو نہیں پتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے. انبیاء علیہ السلام کا یہ شیوا رہا ہے، ان کا یہ وتیرہ رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ جب وہ نیک کام کرتے تھے تو کرنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہ سے مدد مانگتے تھے. ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، آپ ان کا واقعہ پڑھیں جب خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے. خانہ کعبہ کو بنانے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیت، مشہور آیت پڑھیے آپ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کون سا کام کر رہے ہیں؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کے اشارے پر کر رہے ہیں؟ ایک ایک اینٹ، اس کی بنیاد، اس کی عمارت اللہ رب العالمین کی حکم، اس کی منشا، اس کی مرضی پر اور اس کے حکم پر رکھ رہے ہیں. پھر بھی کیا کریں اللہ سے؟ اللہ تو اس ہمارے عمل کو قبول کر لے. یہ ایک نیک آدمی کا، ایک اللہ والے بندے کا، یہ اللہ رب العالمین سے اس کا ربط ہونا چاہیے، قلبی لگاؤ ہونا چاہیے، دلی لگاؤ ہونا چاہیے کہ نیک عمل کرنے کے بعد فوراً وہ اللہ رب العالمین سے اس کی قبولیت کے لیے فکر رہے، اللہ سے سوال کرے. سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزر جاتا تھا تو کئی مہینوں تک، بعض لوگوں نے لکھا ہے تقریباً 4 مہینوں 6 مہینے تو دعا کیا کرتے تھے. پہلے تو اس کی آمد پر دعا کرتے تھے اور اس کے گزرنے کے بعد اے اللہ ہمارے نے جو نیک اعمال کیے ہیں ان نیک اعمال کو آپ شرف قبولیت بخشیں، ان کو قبول کر لیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے سب سے بڑی چیز جو اس میں پائی وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری پر اللہ رب العالمین سے مدد کی امید کرنا، اس سے التجا کرنا، اس سے سوال کرنا، اور جب آپ کریں گے تب اللہ رب العالمین آپ اس کو توفیق دے گا. بہت سارے لوگ ہیں جو خواہش تو کرتے ہیں، تمنا تو کرتے ہیں نیکی کرنے کی اور اطاعت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ صرف تمنے کی حد تک رہتی بات. آپ کر لیں، کر گزریں، یہ بہت کم لوگوں کو توفیق ملتی ہے. صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ ابن آدم کا دل جو ہے، انسان کا دل رحمان کے 2 انگلیوں کے درمیان، اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. ان قلوب بنی آدم اصبعین من اصابع الرحمن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ابن آدم کا جو دل ہے، ہر انسان کا جو دل ہے اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. وہ اللہ رب العالمین جیسے چاہتے ہیں انسان کے دل کو پھیرتے رہتے ہیں.
جیسے چاہتے گھماتے رہتے ہیں. لہٰذا آپ سختی کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا کریں, التجا کریں, مدد مانگیں, سوال کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارے دل کو آپ اسی اطاعت, فرما برداری اور اپنی بندگی پر آپ قائم رکھیے. آپ اسی پر قائم رکھیے. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا, جو یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک, اے دلوں کے پھیرنے والی ذات, اے دلوں کے الٹنے پلٹنے اور پھیرنے والی ذات, آپ ہمارے اس دل کو اپنے دین پر قائم رکھیے گا, ثابت قدم رکھیے گا, گامزن رکھیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو, ہمیشہ آپ اپنے لیے, اپنے دین کے لیے, اپنے نیک عمل کے لیے, اپنے استقامت کے لیے, اس پر گامزن رہنے کے لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے التجا کرنی پڑے گی, دعا کرنی پڑے گی. کوئی گارنٹی نہیں دے رہا کہ میں آج ہوں اس عمل پہ کل رہوں گا. وہ حدیث لمبی ہے, میں اشارہ صرف کروں گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہمیشہ نیک عمل کرتا ہے, لیکن آخر میں کرتے کرتے اس پر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ جہنمیوں والا عمل کر بیٹھتا ہے. آخر میں جہنمیوں والا عمل کر ڈالتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے, یہ مدد مانگنی چاہیے, سوال کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین میرے دل کو آپ اپنی اطاعت, اپنی فرما برداری اور اپنی بندگی پر قائم رکھیے. یہ ہمیشہ یہ چیز, یہ دعا آپ اس سے رشتہ نہ کاٹیں. دعا ہمیشہ اپنی عبادت کا حصہ بنائیں. ہمیشہ آپ مسجد میں 5 منٹ پہلے جائیں اقامت سے پہلے, جو دعا رد نہیں کی جاتی میرے بھائیوں. پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو رد نہیں کی جاتی ہے وہ کون سی ہے؟ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے وہ دعائیں رد نہیں کی جاتی ہیں. آپ جائیں, 2 رکعت نفل پڑھیں, سنت پڑھیں, اور اس کے بعد آپ اللہ رب العالمین کے سامنے سوال کریں, مدد مانگیں, دعا کریں, مناجات کریں, سجدے میں چلے جائیں. الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ. تو دعا بہت اہم چیز ہے, دل کی سختی کو دور کرنے کا اور دل کی نرمی کو واپس لانے کا بہت بڑا ذریعہ دعا ہے. اسی طریقے سے 7واں سبب یا 7ویں دوا جو انسان کے دل کی سختی کو ختم کرنے کے لیے یا اس کی سختی نرمی کو واپس لانے کے لیے وہ یہ ہے کہ انسان, ہر شخص سلف صالحین کی سیرتوں کا مطالعہ کرے. سلف صالحین اپنے سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں, اللہ والے سلف صالحین, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, نیک لوگ, محدثین, انبیاء علیہم الصالحین, اور ان کے بعد جو محدثین اور ائمہ جو گزرے ہیں نیک لوگ, ان لوگوں کی سیرتوں کو پڑھیں. انہوں نے کیسے کی زندگی گزاری. آپ ذرا دور نہ جائیں, آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات پڑھیں, جنگ بدر کا واقعہ پڑھیں, احد کا واقعہ پڑھیں, اور دوسرے واقعات پڑھیں. آپ کو پتہ چلے گا صحابہ کرام وہ پیدل چل کر کے, سبحان اللہ, پیدل چل کر, جب آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. آپ مکے کے راستے پر جائیں, جب عمرہ کرنے کے لیے اللہ توفیق دے آپ جائیں, آپ سوچیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, وہ اللہ والے, وہ سلف صالحین, انہوں نے کیسے پیدل سفر کیا. اس میں آج تو روڈ ہے, راستہ بنا ہوا ہے, انہوں نے اس زمانے میں جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی, انہوں نے کیسے سفر کیا ہوگا. کس کے لیے؟ پیسے کے لیے, دنیا کے لیے, اپنے لیے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے, ہم تک پہنچانے کے لیے کہ صحیح طریقے سے دین آپ تک, ہم تک پہنچ جائے. صحابہ کرام ان کی سیرت پڑھیے آپ, ایک ایک صحابی, سیرت ابو ہریرہ, سیرت ابو بکر صدیق, سیرت عمر فاروق. ہمارے شیخ نے اس کا درس بھی سلسلہ وار ماشاءاللہ دیا ہے. سیرت ابو بکر, سیرت عمر, سیرت عثمان غنی, سیرت, ایسے کر کے 3-4 ہمارے شیخ ہمارے سامنے درس دیا ماشاءاللہ, اللہ ذائقہ خیر دے. تو ان کی سیرتوں کو پڑھیں آپ. جب آپ پڑھیں, یقین مانیں آپ, جب آپ پڑھیں گے آپ کے دل کے اندر سے وہ ایمان جاگتا ہے, وہ ایمان تازہ ہوتا ہے, وہ بیدار ہوتا ہے. جو سو گیا تھا, جو نیند میں تھا, وہ بیدار ہوتا ہے کہ واقعی کیا ایمان تھا ان کا, کیا ایمانی غیرت تھی, کیا جذبہ تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی, ہم آپ کے اوپر
پچھلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو ذکر کر رہے ہیں، کس لیے ذکر کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ کے دل کو جو کفار، جو مشرکین، جو اعداء اسلام آپ کو مار رہے ہیں، تھکا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، شاعر، دیوانہ، پاگل، مجنوں کہہ رہے ہیں، آپ سے اس کا دل کمزور نہ پڑے، آپ کبیرہ خاطر نہ ہوں، آپ ہمت رکھیں کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کو کیسے کیسے کیا گیا ہے، اللہ والوں کے ساتھ کیا کیا واقعہ کیا گیا، کیا کیا کارنامہ کیا گیا ہے، اپنے دین کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، ان کے کلمے کو بچانے کے لیے، توحید کے لیے۔ چند لوگوں کا اصحاب الاخدود کے واقعے میں، اب نیک لوگوں کا واقعہ پڑھیں، آپ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھیں، آپ وہ اللہ والے کس لیے غار میں چھپ گئے تھے، کس لیے چھپ گئے تھے؟ چند لوگ، 5 لوگ، 8 لوگ، 7 لوگ اپنے دین کو بچانے کے لیے، ان کے واقعات پڑھیں آپ۔ اللہ رب العالمین نے ان کو غار میں سلا دیا تھا، ان کی آنکھیں کھلی تھی، آپ یہ واقعہ پڑھیں، آپ ان کی سیرت پڑھیں، آپ آنکھیں کھلی تھیں، کتا بھی رکھا تھا اللہ رب العالمین نے نگرانی کی تاکہ کوئی اندر آئے نہ، لوگوں کو پتہ نہ چلے، اور کیسے سلا، سبحان اللہ، کروٹیں بھی بدلتے رہے، کروٹیں بھی بدلتے رہے، انسان رات بھر سوتا تو درد ہونے لگتا ہے تھوڑا سا، بغیر گدے کے نہیں سو سکتے، بغیر گدے کے سو سکتے آپ، نرم ملائم بستر چاہیے۔ اصحاب کہف والے جو لیٹے تھے کتنے سال؟ 309 سال، کتنے سال سوئے تھے؟ اللہ آپ کس لیے؟ اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے کلمے کو بچانے کے بادشاہوں کو قتل کرنا چاہتے۔ المہم میں کہنا ہی چاہتا ہوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جتنے واقعات بیان فرمائے، سب کو بیان کر کے کہا اے نبی ہم آپ کے اوپر جو واقعات بیان کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے، اس لیے تاکہ آپ کے دل کو سکون ملے اور دل کو قرار آ جائے کہ پچھلے اللہ والوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، سلف صالحین کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ یہ کارنامہ ہوا ہے، ان کو ستایا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، ان کو کاٹا گیا ہے، کسی کے جسم کے اوپر کھڑا کر کے آری چلا دی گئی ہے، اور چند اللہ والوں کو زندہ خندق کے دہکتی آگ کے اندر ڈھکیل دیا گیا، آگ کے اندر ڈھکیل دیا گیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ آپ ایمان سے پھر جائیں، ایمان سے ہٹ جائیں، تو اللہ رب العالمین نے، اس کے نبی نے کہا کہ آپ پچھلے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام کے واقعات اور جتنے نیک لوگ ہیں، سلف صالحین ہم سے پچھلے جو گزرے ہیں، ان کے واقعات پڑھنے سے ہمیں ہمارے دلوں کو قرار آتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، کیونکہ الایمان یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، ایمان کم اور زیادہ ہوتے رہتا ہے۔ آپ جمعہ کی نماز پڑھ کر کے آئیں، ایمان زیادہ رہتا ہے کہ نہیں؟ جمعہ اور سنیچر 2 دن لوگ تعداد زیادہ رہتی ہے نماز میں، سنیچر ہفتہ اتوار تک ایمان کم ہو جاتا ہے، تو یہ ایمان ہر انسان کے ساتھ ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا میرے بھائیوں۔ تو سلف صالحین کی جو سیرت ہے، ان کے واقعات، صحیح واقعات، یہ نہیں کہ یہ کہیں کہ ہم یہاں سے پڑھ لیں گے، کوئی یہ نہ کہے کہ میں مفتی گوگل سے سیکھ لوں گا، بہت سارے لوگ اسی کو مفتی مان لیے ہیں اور اسی سیکھنے لگتے ہیں، اب بغیر استاذ کے آپ دین کا علم نہیں سیکھ سکتے، آپ ہی نہیں، میں بھی نہیں، کوئی نہیں سیکھ سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے میں سب سے بڑا عالم ہوں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا کہ جاؤ آپ اقرا پڑھیے، آپ پڑھیے، کوئی نہ کہے کہ میں پڑھ کر کے آیا ہوں، مجھے سننے کی ضرورت نہیں ہے، میں بیٹھ کر کے پیچھے موبائل دیکھوں گا، پیچھے موبائل دیکھوں، میں تو ایئر فون لگاؤں، کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ ہمارے شیخ درس دیتے رہتے، اللہ صحت و عافیت سے رکھے، اور آپ کا سایہ، آپ کی صحت و عافیت، آپ کے درس سے ہم لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم لوگ طالب علم ہیں چھوٹے موٹے، اور شیخ سے ہم سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ تو شیخ ہمارے جب درس دیتے رہتے، بہت سارے بھائی ہمارے ہیں موبائل میں چلتے رہتا ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ سلف صالحین کے واقعات، ان کی سیرت، ان کے حالات جب صحابہ کے دیکھیں گے، تو آپ کا ایمان بڑھے گا، تازہ ہوگا، اور آپ کا دل جو دنیا کے لیے، دنیا کی طرف جا رہا ہے، جھک رہا ہے، وہ دنیا کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ جو ملا ہے اس کا شکر ادا کریں گے آپ۔
اور آپ سے اللہ کی شکر ادا کرتے ہوئے جو اللہ رب العالمین اس کے نبی نے سکھلایا، ہمیشہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے اونچے لوگوں کو، بڑے لوگوں کو، مالداروں کو نہ دیکھا کرو، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو کہ وہ بیچارہ کیسے، اس کا کیسے گزارا ہو رہا ہے، اس کا، میرا تو ہو جا رہا ہے، اس کا کیسے ہو رہا ہے جس کے پاس ڈیوٹی بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سلف صالحین کی سیرت، ان کے واقعات، ان کے قصے جو صحیح قصے ہیں، جن کو علماء نے، محدثین نے، صحیح علماء نے کتابیں ان کے اوپر لکھی ہیں، ان کی کتابیں خریدیے، اپنے بچوں کو دیجیے۔ آج ہمارے یہاں کتابیں خریدنے والے کتنے لوگ ہیں؟ آپ لائبریری چلے جاؤ، کوئی نہیں رہتا خریدنے والا، گھر میں نہیں، اس میں پڑھ لیں ہم۔ کتابیں خریدیے میرے بھائیوں، کتاب بہترین ساتھی ہے۔ اگر آپ پوچھو کہ کتنے لوگوں کے پاس کتابیں ہیں، شاید چند لوگوں کے 1-2 کتابیں ہوں گی۔ ہر آدمی کے پاس پڑھنے کی روزانہ مطالعے کی کتابیں ہونی چاہیے۔ سیرت کی کتابیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، کون سب سے پہلی سیرت اول درجے میں پوری دنیا میں آئی تھی؟ رحیق المختوم۔ اس کو پڑھیں آپ، دیکھیں آپ، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، بڑھے گا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزوں، آٹھواں جو علاج ہے، آٹھویں جو دوا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان نیک لوگوں اور اللہ والوں کے ساتھ، متقیوں کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرے۔ آج اگر آپ یا میں یا میرے جو بھی ساتھی ہیں، اگر ان سے کہو کہ بھائی آؤ چلو آپ اچھے لوگوں کے پاس جائیں گے، زیارت کریں گے، بیٹھیں گے، یا کسی کی عادت کے لیے چلیں، نہیں حضرت صاحب ٹائم کہاں ہے، ٹائم کہاں ہے، درس میں چلو بھائی، نہیں تھوڑا کام آ گیا ہے، یہ ہوتا ہے۔ نیک لوگوں، متقیوں کے ساتھ رہنے سے آپ کے دل کی سختی دور ہوتی ہے، دل کی نرمی واپس آتی ہے، آپ کو یہ چیز معمولی لگ رہی ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو فرمایا، جب نبی علیہ السلام دیگر کفار مکہ جو ایمان نہیں لا رہے تھے، ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ غریبوں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ ہمارے لیے اسپیشل بیٹھے کسی دن۔ آپ نے چاہا، دل میں خیال آیا جاؤں میں، ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان لے آئے، ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان لے آئے کہنے سے اللہ رب العالمین نے فوراً کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے نبی، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ہی رکھیں، انہی لوگوں کے ساتھ ہی رکھا کریں جو غریب صحابہ، فقیر صحابہ، نادار صحابہ، جو صبح و شام اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، دن میں محنت بھی کرتے ہیں اور شام میں اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں۔ آپ اپنے آپ انہی لوگوں کے ساتھ رکھیں، آپ دنیا دار لوگوں کے ساتھ نہ جائیں۔ آپ، اللہ رب العالمین نے فوراً روک دیا۔ اسی طریقے سے میرے عزیزو، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ کبھی کبھار کوئی انسان اگر آپ کو پرکھنا چاہے گا، جانچنا چاہے گا، تو وہ آپ کو آپ کے ساتھی اور دوست سے ہی آپ کو پرکھے گا، جانچے گا، آپ کے دوست سے ہی پرکھے گا اور جانچے گا۔ یہ نہیں کہ آپ سے پوچھنے آئے گا، آپ سے پوچھنے نہیں آئے گا، آپ کے رفقا، جو اصدقاء، جو دوست لوگ ہیں، ان کو دیکھے گا کن کے ساتھ ہی رہ رہا۔ شادی کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ جو لوگ ابھی نہیں ان کی تمام لوگوں کی شادیاں کرا دے، تو ایسے آدمی جو شادی کرنے کے لیے آئے گا، وہ آپ سے پوچھنے نہیں آئے گا، آپ کے دوستوں کو دیکھے گا، آپ کے مجلسوں کہاں پہ بیٹھتا ہے، کن کے ساتھ رہتا ہے، کیا کرتا ہے، دیکھے گا۔ لڑکی والے والد جو ہوں گے وہ کہیں گے فلاں کے ساتھ رہتا ہے، وہ تو یار ایسا ہے، وہ تو یہ کرنے والا ہے، وہ کرنے والا ہے، اپنی بیٹی کون اس کو دیتا؟ کیا مذاق بنا لیے؟ گرچہ آپ نیک ہوں، لیکن ایسے وقت میں لوگ آپ سے پوچھنے نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کے رفقا، آپ کے ساتھیوں کی لسٹ دیکھیں گے کن کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو فرمایا، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں ذکر فرمایا ہے کہ المرء علی دین خلیل، کیا کہا کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ہر انسان
اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا اس کا دوست رہے گا, دوست بے نمازی ہے تو یہ بے نمازی ہوگا, نمازی ہو سکتا ہے. اب نمازی کے ساتھ گلے رہنے کے لیے نہیں رہ سکتا, پسند ہی نہیں آئے گا. میری باتیں ذرا سے تلخ ہوتی ہیں, کڑوی ہوا کرتی ہیں کہ لوگ نہیں, جو جس کے اوپر بات جائے گی کہے گا حضرت صاحب مجھے کہہ رہے ہیں. بے نمازی آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتا. آپ لکھ لیجیے, آپ کہیں نہ کہیں تکلیف ہونے لگتی ہے. ایک تجربہ بھی ہے, یہ تجربہ بھی ہے. تو پیارے نبی نے فرمایا المرء علی دین خلیلی. آپ نماز کے لیے اٹھے, کیا بھائی نماز کے لیے اٹھے نیند خراب کرتے بھی نہیں, آہستہ سے کیا کرو یار. آپ خراب کر رہے تو نہیں, وہ بیچارہ نماز کے لیے جا رہا تو نیند خراب کر رہا. تو میرے بھائی آدمی اپنے دوست کی, اگر دوست بے نمازی ہوگا تو وہ آدمی بے نمازی ہوگا. یہ لکھ لیجیے آپ, المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالف. پیارے نبی نے فرمایا تو لہذا تم میں سے آدمی کو دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے, کس سے دوستی کر رہا ہے, اس کا دوست کیسا ہے, اس کا ساتھی کیسا ہے, اس کا ساتھ میں رہنے والا انسان کیسا ہے, پہلے اس کو دیکھ لے. اسی طریقے سے پیارے نبی نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو غالباً سنن ترمذی کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ولا حدیث کا آخری ٹکڑا ہے لا تصاحب الا مؤمنا, لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي. آپ نے فرمایا کہا کہ تمہارا کوئی دوست اور ساتھی جو ہے مومن. کون سا مومن؟ کلمہ پڑھ کے نماز سے سونے والا نہیں, صرف نمازی آدمی. مومن اس کو کہتے ہیں جو شرک سے پاک ہو, بدعات و خرافات سے پاک ہو, تمام غلاظتوں سے پاک ہو. جس آدمی کو ہمارے دین ہماری شریعت نے مومن کہا ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں. تمہارا دوست کوئی مومن آدمی ہو اور تمہارا کھانا اگر کوئی کھائے تو کون کھائے؟ بے نمازی کھائے. تمہارا کھانا جو اگر کوئی کھائے تو بے نمازی کھائے. صحیح کہا میں نے؟ اگر آپ کا کھانا کوئی کھائے تو متقی آدمی کھائے. ولا یاکل طعامک الا تقی او کما. آپ کا کھانا جو کھائے کوئی متقی آدمی ہی کھائے. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے. آپ اس کی مثال تو پہلے بھی میں نے دیا تھا, کہا تھا کہ لوگ دعوت اس کو دیتے ہیں کہ اس کی دعوت سے مجھے دعوت وہ ملے, مجھے کھلاتا ہے. اس کو بلاتے ہیں, نہیں وہ گاڑی والا ہے وہ کام آئے گا, نہیں وہ آدمی اچھا نہیں ہو, اس کے پاس گاڑی نہیں ہے, وہ اس کے پاس ڈیوٹی نہیں ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ جی افطاری کس کے پاس, بقرعید میں گوشت کس کو دیا, ہدیہ کس کو دیا؟ یہ قربانی کے, یہ مالدار آدمی ہے, اس کو دینا چاہیے. اس کو کون دے گا؟ آ کے کھا لو بھائی. جی ولا یاکل طعامک الا تقی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کھانا کوئی متقی آدمی ہی کھائے. کسی نیک آدمی کو کھانا کھلاؤ, اور جب کھانا کھلا کر کے وہ اس پر شکریہ یا اس کے جزا یا کسی چیز کی امید نہیں رکھتے اللہ والے, بلکہ کھلا کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کھلائے. انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. اللہ والے جو ہوتے ہیں, جو کھلا دیندار لوگ ہوتے ہیں, وہ کھلا کر کے وہ کسی شکریہ یا بدلے کہ بدلے میں مجھے دعوت ملے, بریانی کی پارٹی ملے, وہاں کی خبر کی, حمزہ کی, وہاں کی, اس کی امید نہیں رکھتے ہیں, بلکہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں. آپ اگر نیک لوگوں سے دوستی میرے بھائیوں نہیں کریں گے تو آپ کو پچھتانا پڑے گا. نیک لوگوں سے دوستی نہیں کریں گے, کل قیامت کے دن آپ کو پچھتانا پڑے گا. واللہ پچھتانا پڑے گا, یقین مانیے آپ. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, میں دلائل کی بنیاد پر بات کہہ رہا ہوں. کل آپ کو کفے افسوس ہاتھ مالنا پڑے گا. قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا, شاید غالباً سورہ فرقان کی آیت ہے, یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش کہ میں نے اس آدمی کو جس کو دنیا میں دوست بنایا تھا اس کو دوست نہ بنایا ہوتا. جس کے ساتھ میں رہتا تھا اس نے میرے دین, میرے ایمان, میری نماز کو سب کو خراب کر دیا, برباد کر دیا. اب وہ جہاں جاتا تھا اس کے ساتھ جانا پڑے گا. وہ نماز چھوڑتا ہے تو ظاہر سی بات گاڑی میں بیٹھے ہیں, اگر آپ گاڑی میں بھائی جاؤ نماز پڑھ, میں گھر جا رہا ہوں, کیا کریں گے آپ؟ نماز پڑھیں گے آپ؟ نہیں گھر جا کے پڑھ لوں گا یار. آج نماز چھوڑا, آج سنت چھوڑا, کل نماز بھی چھوڑے گا, کل نماز بھی چھوڑے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کل وہ آدمی کہے گا جن کے برے دوست ہیں, بے نمازی دوست ہیں, کہے گا یا ویلتا لیتنی, اے کاش, اے افسوس, اے کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. لم اتخذ فلانا خلیلا,
لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اللہ رب العالمین نے فرمایا، کہا کہ اس نے ہدایت آنے کے بعد، میں ہدایت سننے جاتا تھا دعوت سینٹر یا جہاں پر بھی مجھے معلوم ہوئی تھی، لیکن اس نے کہا نہیں یار یہ لوگ سب غلط لوگ ہیں. کیا کہا؟ نہیں یہ لوگ غلط لوگ ہیں، یہ نبی سے محبت نہیں کرتے، بدلا دیا، یہ لوگ گمراہ لوگ ہیں. کیا کہہ دیے؟ یہ وہابی لوگ ہیں، یہ ان کے پیچھے مت جاؤ، یہ 24 نمبر ہے، یہ کہہ دیا. جبکہ حق آ گیا تھا، دماغ کھل گئی تھی اور عقل بھی کام کر رہی تھی، سب کچھ سمجھ میں آ رہا تھا حق یہی ہے، اللہ کا صحیح سچا بھی نہیں ہے، ساری باتیں سمجھ میں آ رہی تھی. لیکن پھر بھی لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، حق میرے پاس آ گیا تھا لیکن میں نے حق کو قبول نہیں کیا. کیا ہوا؟ وہ انسان اس دن کہے گا کاش کہ میں دنیا میں سمجھا ہوتا. جو قرآن کی میں آیت پڑھ رہا ہوں، جو کوٹ کر رہا ہوں، سورہ ملک کی آیت ہے، اے کاش کہ میں نے دنیا میں سمجھا ہوتا، پڑھا ہوتا، اور جہاں پر گیا ہوتا شیخ کی باتوں کو میں نے سنا ہوتا، صحیح بخاری کا مطالعہ کیا ہوتا، تو آج کے دن میں آگ والوں کے ساتھ نہیں ہوتا. نعوذ باللہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آگ والے ہیں، ایسے لوگ کہیں گے. قرآن کی آیت ہے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ کاش کہ میں نے دنیا میں سمجھا ہوتا، جب باتیں بتلائی جا رہی تھی، سنائی جا رہی تھی، سمجھائی جا رہی تھی، تو میں نے سنا ہوتا، سمجھا ہوتا، جانا ہوتا، تو آج ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا. پھر جب آگے جا رہے ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کہیں گے، اقرار کریں گے، اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، مان لیں گے کہ ہم دنیا میں غلط تھے، مان لیں گے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، یہ بھی برے ساتھی کی مثال چل رہی ہے. فَاعْتَرَفُوا، لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے، اقرار کر لیں گے، ایکسپٹ کر لیں گے، اللہ ہم دنیا میں غلط تھے، ہم غلط تھے، لیکن اب وہ چانس نہیں ہے. جب تک سانس ہے جب تک چانس ہے. چانس تو دنیا میں لٹا دیا آپ نے، چانس تو دنیا ہی میں چلے گیا. جب آپ نے آنکھ کی پٹی پر تعصب کی عینک لگا دی تھی، آپ نے تقلید کی پٹی باندھ لی تھی، تبھی وہ چانس چلے گیا تھا آپ کے اوپر سے. اب کہاں چانس رہ گیا؟ تو برا ساتھی جو ہوگا وہ آپ کے دین، آپ کے ایمان، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے عقیدے، آپ کی آخرت سے بھی آپ کا ہاتھ دھلا دے گا کہ جاؤ اب میرے ساتھ رہتے رہتے آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے میرے بھائیو، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ انک ان تلقل الحجارة مع الابرار خیر من ان تأکل الحلوى مع الفجار. مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے نیک محدث گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم نیک لوگوں کے ساتھ چڑھو، کیا اٹھاؤ؟ پتھر اٹھاؤ. نیک لوگوں کے ساتھ پتھر اٹھاؤ، اس سے بہتر ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ تم حلوہ کھاؤ. برے لوگوں کے ساتھ مٹھائی کھانے سے بہتر ہے، بریانی کھانے سے بہتر ہے کہ آپ نیک لوگوں کے ساتھ رہ کر تھوڑی محنت کر لو، تھوڑی کوشش کر لو، نیک کام میں خدمت کر لو. اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کرسی اٹھانا پڑ رہا ہے یہاں پر، اجر سمجھیں، ثواب سمجھیں اس پر کہ اس پر میں ہٹا رہا ہوں تو کوئی نیک آدمی بیٹھے گا اور بیٹھ کر کے کل کے دن وہ درس سنے گا انشاءاللہ. ہمارے شیخ اٹھاتے ہیں تو اس میں کوئی آیت کی بات نہیں ہے، یہ ان کی خاکساری تواضع ہے ماشاءاللہ. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھا رہے ہیں ہم بیٹھے ہیں، نہیں، ان کی تواضع خاکساری ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ رب العالمین کے تواضع اختیار کرتا ہے، خاکساری اختیار کرتا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے درجے کو بلند کر دیتا ہے. المہم میں کہہ یہ رہا تھا کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کہا کہ نیک دوست اور برے دوست کی مثال، شاید ٹائم بہت کم ہے، ایک مثال دے کر میں اپنی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. نیک اور برے ساتھی کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بندہ، نیک ساتھی جو ہے وہ عطر بیچنے والا ہے، حدیث صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور برا جو دوست ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ لوہار ہے، ویلڈنگ کا کام کرنے والا ہے. تو برے جو دوست ہے، جو آدمی آپ اس کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، لوہار کے ساتھ، یہ حدیث میں بتلایا گیا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. آپ کس کے ساتھ دوستی کرنا پسند کریں گے دنیا میں؟ عطر بیچنے والے کے ساتھ جو عطر بیچ رہا ہے. پیارے نبی نے فرمایا کہ جب تم عطر بیچنے والے کے ساتھ دوستی کرو گے، اس کی صحبت اختیار کرو گے، اس کی ہمنشینی اختیار کرو گے، اس کی مجلس میں بیٹھو گے، تو کیا ہوگا؟
یا تو وہ تو آخر میں ہے، آپ اس سے خرید لو گے، یا آپ کو ہدیہ میں دے دے گا۔ اگر آپ خرید ہی نہیں سکتے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے ہدیہ میں بھی نہیں دے رہا ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا اما ان تجد الريح الطيبه او كما قال، آپ کے پاس اچھی خوشبو تو آئے گی، آپ کے پاس خوشبو کی مہک تو آئے گی کچھ ٹائم تک۔ تو یہ پیارے نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کے حدیث میں کہا یہ نیک دوست کی مثال ہے، ایک اچھے آدمی کی مثال جو نیک آدمی سے دوستی کرتا ہے، اور جو برا آدمی ہے جس سے دوستی کرتا ہے وہ ہے کہ وہ ورلڈنگ کا کام کرنے والا۔ ورلڈنگ کا کام کو زیادہ لوگ سمجھتے ہیں، ورلڈنگ اس طرف زیادہ چلتا ہے، ورلڈنگ کا کام کر، اس میں دھواں یہ وہ زیادہ چلتا ہے، اس میں دھواں یہ آگ اڑتی ہے، اس کے بعد بیٹھیں گے آپ، یہ تو آپ کے کپڑے جلا دے گا، کپڑے بھائی چنگاری اٹھے گی تو کپڑے جلیں گے، دھواں آئے گا، ہے نا، مطلب کچھ نہ ایک دن ہوگا کہ آپ بھی اس کے ساتھ، چلو یار ٹھیک ہے اس کے ساتھ رہتا ہوں، میں فالتو بیٹھے رہتا ہوں، صحیح ساتھ کام کرنے لگتا ہوں۔ تو یہ اچھے اور برے دوست اور برے ساتھی کی مثال ہے میرے عزیزوں۔ ایسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کی ہمنشینی، ان کی مجلس میں بیٹھو، ان کے ساتھ رہو گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ بھی کبھی دعویٰ سنتا رہے، آہستہ آہستہ نماز کے لیے جاؤ گے، نماز کی پابندی ہوگی، آپ با جماعت نماز پڑھنے لگو گے۔ لیکن جب تنہا رہو گے تب شیطان آپ کے اوپر حاوی رہتا ہے، یہ آپ لکھ لیں، آپ تنہا رہو گے شیطان آپ کے اوپر حاضر ہے۔ اسی طریقے سے نواں علاج جو دل کی سختی کو ختم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے مریضوں کی عیادت کرے، مریض انسان جو بیمار ہے اس کی عیادت کرے، اور یہ مسلمان کے حقوق میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے حقوق مسلمان کے دوسرے مسلمان پر؟ 6 حقوق ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے۔ تو بیمار آدمی کے پاس جانے سے کیا دل نرم ہوگا؟ ہوتا ہے میرے بھائی، ہوتا ہے۔ آپ جب بیمار آدمی، کسی معذور آدمی، کسی اندھے آدمی، کسی لنگڑے آدمی، کسی ایسے آدمی کے پاس جو چلنے سے یا پھرنے سے یا بات کرنے سے قاصر عاجز ہے، آپ اس کو دیکھیں گے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت نے کیا سکھلایا؟ ہماری شریعت نے کیا دعا سکھلائی؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ وفضلنی علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔ ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے امام نے ہم کو یہ سکھایا، کہا کہ یہ دعا پڑھو، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی ہے اور عافیت میں رکھا ہے۔ سبحان اللہ، اللہم لک الحمد لک الشکر۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آپ عافیت، صحت، عافیت معمولی سمجھتے ہیں، آپ بہت بڑی نعمت میرے بھائی، بہت بڑی نعمت ہے، آپ معمولی نہ سمجھیں۔ جب آپ مریض آدمی کے پاس جائیں گے اور اس کے پاس بیٹھیں گے، عیادت کے لیے جائیں گے یا کسی معذور آدمی کے پاس، تو آپ کا دل میں ذرا سا وہ پیدا ہوگا کہ بیچارہ کیسے چل رہا ہے، یہ تو کہیں گے بیچارہ کیسے دیکھ رہا ہے، کیسے ویل چیئر پہ ہے، کیسے کھانا کھا رہا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں بیچارے، یا لوگوں کو دیکھا گیا ہے جو پاؤں سے، سبحان اللہ، اللہ لک الحمد لک الشکر، سبحان اللہ، پاؤں سے کھاتے ہوئے نے دیکھا ہے، جیسی ویڈیو میں دیکھا ہے، لیکن پاؤں سے کھاتے میں نے دیکھا۔ آپ سوچے بچوں کو بھی اپنے دیکھ رہی ہے، پاؤں سے کھانا بھی کھا رہی ہے، گھر کا سارا کام بھی کر۔ تو یہ نعمت، یہ صحت اور عافیت کب آپ کو یاد آئے گی؟ جب آپ ایک مریض کے پاس جائیں گے، بیمار کے پاس جائیں گے، کمزور اور عاجز کے پاس جائیں گے، تب آپ کو اللہ رب العالمین کی نعمت، یہ صحت، یہ عافیت آپ کو یاد آئے گی۔ نبی نے دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا، کیا کہا؟ حدیث مجھے یاد نہیں ہے صحیح سے، وہ آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا من اصبح منکم فی معافا، اور کما قال، کہا کہ جو آدمی تم میں سے کوئی آدمی یا وہ آدمی ایک دن کے لیے یا صبح کرے، اس حالت میں صبح کرے کہ وہ صحت و عافیت سے ہو۔ کیا حدیث ہے؟ معافا فی جسدی، وہ اس کا جسم صحیح سالم ہو، عافیت میں ہو، بیمار نہ ہو، اور ایک دن کا خوراک اس کے پاس ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دنیا کی پوری کہیے کہ خزانہ یا پوری دنیا اس کے پاس جمع کر دی گئی، اتنی بڑی نعمت۔ عافیت کی بات میں کر رہا ہوں، تو مریض کے پاس،
کسی بیمار کے پاس جو ہاسپٹل میں جو غریب ہے، عموماً لوگ غریب کو نہیں دیکھنے جاتے، غریب کو نہیں دیکھنے جاتے، مالدار کو اس کے پاس جائیں گے تو مجھے یاد کرے گا، مالدار کو زیارت کرنے جاتے، عیادت کرنے جاتے، غریب کو بھی جاؤ مالدار کو بھی جاؤ، بلکہ غریب کو پہلے جاؤ، غریب کے پاس پہلے جاؤ میرے بھائی۔ ہمارے یہاں لوگ مالداروں کو یا شادی بیاہ میں، یہ بہت عیب کی بات ہے، شادی بیاہ میں تو لوگ نوشو کو اور کیا کہتے ہیں کہ عرس کو اور دولہے کو تو تحفہ گفٹ دیتے ہیں، لفافہ دیتے ہیں، لیکن کسی بیمار آدمی کو جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس کو کوئی ہدیہ نہیں دیتے، جبکہ اس کو ضرورت نہیں ہے، جبکہ اس کو ضرورت نہیں ہے، کس کو؟ جو شادی کر رہا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے، جتنی ضرورت اتنی اشد ضرورت اس کو بیچارے کو ہے، اس مریض آدمی کو، اس بیمار آدمی کو جو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، لیکن کوئی نہیں دیتا۔ کوئی دیا ہے اس کو؟ ملنے گیا تو دیتے ہیں جی، دیتے ہیں 10 روپے، کون دیتا جی اس کو؟ نہیں دیتے، جبکہ ہونا حق تو اس کا بیچارے کا بنتا ہے، جو معذور ہے، جو بیمار ہے، جو غریب ہے، جو مجبور ہے، جو فقیر ہے، اس کا حق بن رہا ہے، اس کو دینا چاہیے۔ آپ وہاں پہ دے رہے الٹا کر رہے ہیں، تو کیا دل کہاں سے نرم ہوگا میرے بھائیوں؟ دل کی سختی کہاں سے جائے گی؟ پیارے نبی نے فرمایا مالداروں کے پاس بیٹھنے سے بچو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار، زیادہ مالدار لوگوں کے پاس بیٹھنے سے بچو، ورنہ مالداروں کے پاس بیٹھو گے آرزو تمنا، ارے کل کے دن میرے پاس یہ بھی گاڑی آ جائے۔ تو مریض کی عیادت سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، پگھلتا ہے، اور اس کے دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، دل کی سختی دور ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ تو کوئی بیمار ہو، اپنا ساتھی احباب یہاں آتا ہے، اگر رشتہ دار نہیں کوئی بات نہیں، آپ اس کی عیادت کے لیے جائیں، آپ کو دیکھنے جائیں، اس کے گھر جائیں، ملاقات کریں، اللہ رب العالمین نے نوازا تو اس کی ہیلپ کریں، تعاون کریں، مساعدہ کریں۔ تو یہ 10واں علاج ہے۔ آخری علاج بیان کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، شاید وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، جس سے ایک انسان کا دل نرم پڑتا ہے۔ بھائی حرام اور حلال وہ تو جانتے ہیں لوگ، لیکن بعض ایسی چیزیں، بعض ایسی کمائی، بعض ایسے پیسے ہیں جن کے بارے میں شک ہے، ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، نہیں پتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ حلال کھائیں گے آپ کو نیکی توفیق ملے گی، آپ حرام کھائیں گے نیکی کی امید تو کریں گے، تمنا تو کریں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ نیکی کر لے جائیں۔ علماء نے، محدثین نے لکھا ہے نیکی کی تمنا تو یہ کرے گا، حرام کھانے والا خواہش بھی کرے گا، کوشش بھی کرے گا، لیکن نیکی کر لے جائے، نیکی کی توفیق مل جائے، یہ ممکن نہیں، کیونکہ جو لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، جو ایک لقمہ پیٹ میں جاتا ہے اپنا اثر دکھا کر جاتا ہے۔ حرام کمائی گرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی، بہت باری بات ہے۔ حرام کمائی شکلیں تو نہیں بگاڑتی ہیں، شکل خراب ہو جائے، بگڑ جائے، لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہیں، آنے والی نسل پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے گھر کے اولاد، ہماری بیٹی، ہمارے سارے لوگ جو ہیں نافرمان ہو رہے، کیا ہو، کیا سبب ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ آپ نے سوچا کبھی ہماری کمائی کیسی ہے، آپ نے کیسے کمایا ہے اس کو؟ تو شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، او کما قال، کہا کہ جس نے اپنے آپ کو شبہ والی چیز سے، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بچا لیا، اس نے اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنی عزت کو بچا لیا، محفوظ کر لیا۔ معمولی نہیں ہے، حرام اور حلال تو سب جانتے ہیں، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، لیکن جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، شک والی چیزیں ہیں، یہ صحیح ہے کہ غلط ہے مجھے نہیں پتا، اچھا پوچھنے بھی نہیں جاتے، معلوم کرنے بھی نہیں جاتے کہ مطلب صحیح کیا، نہیں پوچھیں گے شیخ صاحب سے، تو شیخ صاحب نہیں حرام بتا دے تو مسئلہ ہو جائے، صحیح ہے نا؟ اس لیے شیخ صاحب کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، نہیں وہ ڈائریکٹ بول دیتے ہیں، وہ ڈائریکٹ بول دیتے ہیں۔ تو جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، شبہ والی چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ایسے لوگوں سے جو لوگ
شبہ والی آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، یعنی ڈاؤٹ فل مسئلے لا کے پیدا کرتے ہیں، نہیں وہ تو ایسا ہے، وہ ایسا مسئلہ ہے، بعض لوگوں نے ایسا لکھا ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے. ایسے لوگوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جی ایسے لوگوں سے، ایسے علماء سے، ایسے داعی اور مبلغین سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، ورنہ آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ ایک دن داؤں پر لگ جائے گا. دیکھ لیجیے گا داؤں پر لگ جائے گا، اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے کہیں گے ارے وہ بھی تو صحیح ہے، کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ اگر آپ شبہ میں پڑھنے سے اپنے آپ کو اپنے نہیں بچایا، یا میں نے نہیں بچایا، میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں میں نے نہیں بچایا شبہ والی چیزوں میں پڑھنے سے، تو کیا ہوگا؟ عمر وقع فی الشبہات وقع فی الحرام. پیارے نبی نے فرمایا کہ جو شبہات میں پڑ گیا، جو شبہات والی چیزوں کو کرنے لگا، لینے لگا، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں گویا کہ وہ حرام میں واقع ہو گیا، وہ حرام میں واقع ہو گیا، حرام کرنا ہی پڑے گا. مثال اس طرح سے پیارے نبی نے اسے بخاری کی حدیث میں کہا کہ جیسے ایک چرواہا ایک لہلہاتی کھیت کے کنارے اپنے جانوروں کو چرا رہا ہے، گائے کو بکری کو چرا رہا ہے، اور اس کے ارد گرد دوسرے کا کھیت ہے یا دوسرے کسان کی فصلیں لگی ہیں، تو عنقریب ممکن ہے کہ اب نہ تب یا تھوڑی دیر کے بعد اس کے جانور بازو والے کھیت میں منہ مار دیں. ماریں گے نہیں ماریں گے؟ آپ اس کے بارڈر لائن پر رہیں گے، میڑ پر رہیں گے، تو ظاہر سی بات بھائی جانور ہیں اس میں جائیں گے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے وہ آدمی ہے جو شبہات میں پڑ جاتا ہے، یا شبہات میں جو گر گیا، چلے گیا، واقع ہو گیا، وہ گویا کہ حرام میں چلے گیا. لہٰذا میرے بھائیو، اپنی دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو، مجھے، سارے لوگوں کو حرام اور شبہ والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. اپنے اس پیٹ کو پاک کرنا پڑے گا. اپنی اس پیٹ میں حلال تو جائے ہی، شبہ والی چیز بھی نہ جائے، شبہ والی چیز بھی نہ جائے، یہ طے کر لیں آپ. میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ان کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں، ان کے بارے میں ان کی سیرت میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے جانے لگے، ان کی وفات کا وقت قریب ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اپنے بیٹوں سے کہا کہ دیکھو حرام تو حرام ہے، میں نے شبہ والی چیز کو بھی اپنے گھر میں آنے کی جگہ نہیں دی. کون کہہ رہے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. میں نے شبہ والی چیز کو بھی نہیں کمایا ہے، کنارے اپنے گھر میں آنے نہیں دیا ہے. یہ وہ اللہ والا کہہ رہا ہے، اللہ کا ولی کہہ رہا ہے، جس نے ایک ایک حدیث جو لکھی ہے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے لکھا ہے، اور آپ اس کی بات ماننے سے انکار کر رہے ہیں. وہ اللہ والا جس نے شبہ کی کمائی کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیا. ایک حدیث لکھنا جب ارادہ کرتے لکھنے کا، تو پہلے وضو کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے دعا مانگتے کہ اللہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو مجھے توفیق دے، تو بیٹھ کر لکھ. اور کب؟ چاندنی رات میں انہوں نے حدیث کو لکھا. آپ ان کی کتاب پڑھو. کیا مسجد نبوی میں بیٹھ کر لکھنے والا غلط بات لکھے گا؟ نعوذ باللہ. آپ اس کتاب کا مطالعہ کرو، اپنے گھر میں رکھو، اور آپ کا دین، آپ کا ایمان، اور آپ کے دل کی کھڑکیاں جو بند ہیں ساری کھل جائیں گی انشاءاللہ. دین کے لیے، عقیدے کے لیے، اسلام کے لیے، حلال کے لیے، اور دل کی سختی کو دور کرنے کے، ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز آپ کے لیے بڑی کارآمد ہوگی میرے بھائیوں. لہذا ضرورت اس بات کی ہے، آج مجھے جو پیغام دینا تھا وہ یہی کہ ہم لوگ اپنے دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں سچے دل سے. یہ نہیں کہ دعا کریں تو بس ہاتھ اٹھا لیا اور چہرہ کہاں ہے، اوپر لائٹیں گر رہا ہے، ایسا نہیں. پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری یقین و اعتماد کے ساتھ آپ اللہ سے دعا کریں. دعا ایسی ہونی چاہیے، دعا ان اوقات میں ہونی چاہیے جس میں اللہ رب العالمین، اس کے نبی نے کہا دعا رد نہیں کی جاتی ہیں. میں نے ایک نقطہ یہ بتلایا تھا سلف صالحین کی سیرتوں کا مطالعہ کیجئے. صحابہ کرام اور خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، شہدائے بدر، شہدائے احد، ان کے واقعات آپ کتابیں لیں، آپ کتابیں خریدیں، آپ کچھ پیسہ خرچہ کریں دین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے. جو پڑھے گا، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو کسی کو دے دیں پڑھنے کے لیے، وہ پڑھے گا تو ثواب ملے گا. تو سلف صالحین کی سیرت. اور تیسری چیز میں نے کہی تھی کہ نیک لوگوں کے ساتھ
نیک متقی لوگوں کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کے ساتھ رہنا۔ اسی طریقے سے میں نے ایک اور بات کہی تھی، 5ویں دوا علاج کہا تھا کہ مریض کی عیادت کرنا، جو بیمار ہے اس کے پاس جائیں گے، ان کی جانے سے آپ کے دل کی سختی دور ہوگی اور آپ کے دل کی نرمی لوٹ آئے گی۔ آخری چیز میں جو میں نے بات کہی تھی وہ یہ کہ انسان حرام اور حلال تو دور کی بات ہے، شبہ والی چیزوں کو بھی نہ کمائے۔ جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، جس کے بارے میں شک ہے، ان کو بھی نہ کمائے، ان سے اپنے آپ کو بچائے، ورنہ جو شبہ والی کمائی کمائے گا، حرام ہے کہ حلال ہے، تو یقین ہے یہ، آپ یہ لکھ لیں، کل کے دن وہ حرام کمائے گا، اور آپ یہ نہ بھولیں کہ کل کے دن یہ بھی جواب دینا پڑے گا آپ کو کہ یہ پیسہ کیسے کمایا تھا، کہاں پر خرچ کیا تھا۔ دعا رب العالمین سے رب العالمین سب سے پہلے مجھے ان تمام باتوں پر، اس کے بعد اب تمامی حضرات و خواتین سننے والوں کو رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو ہمارے بھائی اور خواتین جو پریشان ہیں، ان تمام کو پریشانی کو دور فرما۔ رب العالمین جو مظلوم ہیں، جو مجبور ہیں، جو ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے ان کا حامی، ناصر، معاون اور مددگار بن جا۔ اللہ رب العالمین جب زندہ رکھتا اللہ اور سنت رسول پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ تو خاتمہ بالخیر آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال یہ تھے، کچھ لوگ دعا اٹھانے کے ہاتھ اٹھانے کے لیے جو ہے نا شرماتے ہیں اللہ کے سامنے، کہ کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ یار یہ کیا ہاتھ اٹھا ہے۔ جی جی، اس کی طرف بتائیے۔ شیخ ہمارے، ہم تو چاہتے تھے کہ ہمارے شیخ جواب دیں ہم سے، ہمارے بڑے بھائی، وہ ہم اس کے مستحق وہی، صحیح بات یہ ہے، میں اس کا مستحق نہیں ہوں، تو اگر شیخ ہماری اجازت دیں گے تو الگ بات ہے۔ شیخ ہمارے تھوڑا سا طبیعت ناساز ہے، اللہ رب العالمین شفاء کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ آپ تمامی حضرات دعا کریں ہمارے بڑے بھائی کے لیے، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین وارحم موتانا وموتى المسلمین۔ کہ بھائی نے ہمارے کہا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھانے میں شرماتے ہیں، یہ واقعی صحیح بات کہہ رہے ہیں، یہ میں نے ایک نہیں کئی لوگوں کو میں دیکھا ہے، کچھ لوگوں کو تو ایسے میں نے دیکھا ہے کہ یقین مانیں آپ، شرم آتی کہنے میں کہ آپ ان کی پوزیشن دیکھیں بیٹھنے کا، ہاں پیر کچھ لوگ ایسے اٹھائیں، معاف کریں اگر کہیں ویڈیو جا رہی ہے ادھر تو، مطلب پیر اٹھائیں اور ایسے دعا ایسے کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں دیکھا کہ ایسے بیٹھے ہیں کر رہے ہیں، مطلب دل لگا ہی نہیں ہے، دل اس سے جڑا ہی نہیں ہے جو پھیر رہا دلوں کو۔ تو جب تک آپ توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس سے نہیں مانگیں گے، سوال نہیں کریں گے، تب تک آپ کو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اور میرے بھائی نے جو کہا ہاتھ اٹھانے شرماتے ہیں، دعا کی قبولیت میں سے بعض علماء نے یہ لکھا ہے ہاتھ اٹھانا شرط ہے، ہاتھ اٹھانا ضروری ہے، یعنی ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، جو آیت ہے کہ تضرع گڑ گڑا کر، تو جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے اندر وہ گڑ گڑاہٹ، وہ آپ کے اندر خاکساری وہ پیدا ہوگی، اور جب آپ ہاتھ ہی اٹھائیں گے اس کے رب کے سامنے تو ظاہر سی بات ہے وہ خاکساری، وہ گریہ وزاری کہاں سے آئے گی؟ جو قرآن کے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا بھی کہا گیا، چپ کے ہاتھ اٹھانا ضروری ہے میرے بھائی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ بات بھی میں واضح کر دوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، تو اس آیت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں اللہ رب العالمین دعا کرنے کے لیے جماعت کے ساتھ دعا کرنے کو نہیں کہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں کہا ہے وخفیہ، قرآن مجید پارہ نمبر غالباً 8 سورہ اعراف کی غالباً آیت ہے، اس میں کہا ہے آہستہ آہستہ مانگو اللہ سے، چلا کر نہیں، یعنی آپ تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، اکیلے میں آپ اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اور اللہ رب العالمین اس وقت جب بندہ دعا کرتا ہے تو اس کے اندر اخلاص جھلک رہا ہوتا ہے، خاکساری ہوتی ہے، اور وہ خالص، وہ کسی کو نہیں دیکھتا ہے، وہ اللہ کو دیکھتا ہے۔ تو ایسے وقت میں دعا کر انسان یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ کر سکتا ہے، اور اللہ رب العالمین زیادہ جانتا، میں نہیں جانتا ہوں، واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد۔ شیخ آپ نے کہا جا رہا ہے کہ عجم کے بنسبت عرب والے خفیہ میں کرتے ہوں گے، اللہ کو علم ہے، ظاہری حال میں ہم لوگ کبھی ان لوگ کو دعا ہاتھ اٹھا کے مانگتے ہوئے بہت کم دیکھیں، عجمی کے بجائے عرب والے۔ شیخ اسی سے متعلق میں سنت نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے کیونکہ ہیں، آپ نے کہا کہ شرط ہے، ہاں جی، کیونکہ جس مقام پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہاں پر سنت یہ ہے کہ نہ ہاتھ اٹھایا۔
اور جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نے شک۔ ہاتھ اٹھایا ہے تو وہاں پر اٹھانا یہ جی، بالکل جو ہے نا صحیح۔ شرط ہے، یا لیکن شرط خطبے کی دعا میں اسے آپ نے جنرل بعض علماء نے کہا، بعض لوگوں نے ذکر کیا، شاید اگر آپ نے بات سنے ہوں، نہیں، دعا کے لیے جو شرط بولے نا شیخ، یہ جو ہے نا الفاظ میں نے کہا علماء نے لکھا ہے، میں نے نہیں کہا کہ حدیث میں، شیخ میں نے کہا حدیث میں، میں نے شرط کہا تو میں نے کہا بعض علماء نے اس کے شرائط میں سے لکھا، ہو سکتا ہے میں نے کہا ہو، نکل گیا زبان سے، جی جی، کیونکہ معاف لوگ کر اللہ۔ سمجھیں گے کہ بھئی ہاتھ جی، جی، اٹھا جی۔ کے ہی کرنا یہ جو ہے نا شرط ہے، جیسا وہ میں نے تضرع کی بات کی تھی جی شاید، جی